السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید میرے پیارے سے چینل پر۔ اور جو میرا پیارا سا ورلڈ جہاں میں اچھی اسٹوریاں سنا رہی ہوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔ تو آج میں اسٹوری لے کر آئی، تم کیا ملے جانے جا، یعنی کہ اس کی اسٹوری قسط ہو چکی ہے 33 ہو گئی ہے۔ تو چلیے، یعنی کہ یسریٰ اور عفان کی جو CBI آفیسر ہیں، اور یسریٰ جو ان کی مطلب فورس میرج تھی، سمجھے شادی تو مطلب نکاح ہو گیا، ابھی وہ رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیے ہیرو ہیروئن کی جو لڑائی ہے، ہیروئن تو پسند نہیں کرتی ہیں۔ چلیے اب زیادہ بتائیں تو مزہ نہیں آئے گا آپ کو، تو چلیے اسٹوری کو آگے بڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے اس کی رائٹر کون ہے، دانیہ ہے، جنہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ تو چلیے اللہ کا نام لیتے ہیں، اسٹوری کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بائے یسریٰ، میں نے آپ سے کچھ کہا ہے نا، آپ سن رہی ہیں نا کہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے؟ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ ارے آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے کہ مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی؟ عفان کو بہت مزہ آ رہا تھا یسریٰ کو چڑھانے میں، اور یسریٰ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، لگ رہا تھا اوف یہ کیا، یہ کافی تیز انسان لگ رہا ہے، اتنی جلدی اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہا ہے، کافی بولڈ انسان ہے۔ ایسے تو وہاں لگ رہا تھا اتنا سیریس بنا بیٹھا تھا نا، سیدھا سا، اور اتنا فریق کیوں رہا؟ میں تو اس سے بات بھی نہیں کری تھی، نہ میں نے کبھی اس کی طرف دیکھا، نہ ہم لوگوں میں ایسا کوئی رشتہ ہے۔ پھر یہ انسان کافی تیز ہے، مجھے تو ڈر لگنے لگا، یہ تو مجھے جیسے لگ رہا ہے ڈرا رہا ہے یا دھمکا رہا ہے۔ ارے آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ کیا گونگی ہو گئی یا بہری بھی ہو گئی ہیں؟ ارے کچھ تو بولیے بھائی، انسان آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، اتنے اچھے الفاظ میں نے آپ سے کہے، اور آپ ہے کہ تو گونگی بہری ہو کے بن کے بیٹھ گئی ہیں۔ فون آف کرنے کی غلطی تو کیجیے گا نا، دیکھیے آپ کو مجھ سے بات کرنی ہی پڑے گی، سمجھیے۔ اور دیکھیے ایسا کوئی ناجائز بات بھی میں نہیں کر رہا ہوں، اپنی وائف سے بات کروں، آخر ہم لوگ کا نکاح تو ہو ہی چکا ہے نا، تو بات تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اب رخصتی بھی کیا ہے، کچھ دن بعد تو ہو ہی جائے گی نا۔ اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کی نا، تو سوچ لیجیے صبح ہی رخصتی کرا کر لے جاؤں گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اب مجھے 10 لوگ تو جوڑنے نہیں کہ سب آئیں تب آپ کی رخصتی ہو، بھئی میں آپ کا شوہر ہوں تو ہو ہی چکا ہوں، تو بس آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، بس اور کیا کرنا، اور آپ کی فیملی ہوگی، میری فیملی ہوگی، اس میں کرنا کیا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا یسریٰ کے، تو لگا ہوش ہی اڑائے دے رہا تھا، یا اللہ کافی تیز انسان، اب میں کیا کروں؟ یہاں میرے ڈیڈ ہاسپٹل پڑے اور ان کو رخصتی کی پڑی ہے، کافی بدتمیز انسان لگ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے اس کے سامنے ہی نہیں پڑنا چاہیے، مجھے دور ہی رہنا چاہیے۔ یسریٰ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اور جتنا ہو سکے غصہ بھی نہ کرو نہ اس کے سامنے بولنا، مجھے لگ رہا ہے یہ بدلہ ہی لے رہا ہے مجھ سے۔ ارے یسریٰ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، ہیلو کیا سو گئی کہ نہیں؟ نہیں میں سن رہی ہوں۔ اوہ تھینک گاڈ، آواز تو آئی بھائی، مجھے لگا آپ شاید زبان رکھ کے کہیں بھول آئی ہیں، یا کہیں کبرڈ میں تو اپنی زبان نہیں رکھ دی آپ نے، یا آپ مجھ سے خوفزدہ ہو گئی ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ مجھ سے کچھ ڈر رہی ہیں، کچھ سہمی سی لگ رہی ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ میں نے ایسے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے جو میں آپ سے ڈروں یا میں چھپوں؟ ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ایسی کوئی غلطی تو کبھی کی ہی نہیں ہے، اور یادداشت بھی کافی آپ کی اچھی لگ رہی ہے مجھے، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، نہ کوئی گناہ کیا ہے۔ جی ہاں میں نے کوئی غلطی یا گناہ نہیں کیا، تو میں کیوں ڈروں گی؟ اور جو گناہ کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ویسے پولیس والوں سے، اور میں آپ سے کیوں ڈروں گی؟ وہ ہاں بالکل صحیح کہا، آپ یہ حقلا کیوں نہیں رہے؟ نہیں آپ کو لگ رہا وہ بس ایسی گلے میں خراش ہو رہی نا، ہاں اب اتنا رو بھی رہی تھی اور اتنی اپسیٹ بھی ہے، ویسے تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے ڈیڈ اس کنڈیشن میں تو کوئی بھی لڑکی اپسیٹ تو ہوئے گی بھائی، اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے انسان ویسے ہی اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے رشتہ کتنا قریبی کا ہے آپ سمجھ رہی ہیں نا یسریٰ، یا ابھی آپ شرمانے میں ٹائم لگا دیں گی؟ جی نہیں میں کیوں شرماؤں گی؟ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اچھی بات ہے، آج کل کی لڑکی شرماتی کہاں ہے؟ ویسے شرمانا چاہیے، شرمایا آدھا ایمان ہوتا ہے، لو نہ شرماؤ تو مشکل، شرماؤ تو مشکل۔ لڑکا چاہتا کیا مجھ سے؟ یسریٰ نے دل میں سوچا پتہ نہیں چاہتا کیا مجھ سے، کیا میں ہاں وہی آپ کی لائن ہے، کیا میں فون رکھ سکتی ہوں؟ یعنی آپ بھاگنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیجیے گا، میں تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کے اور اللہ کے بیچ تو آ ہی نہیں سکتا بھائی، آپ نماز پڑھ لیجیے گا، آپ جانتی ہیں میں آپ کا مزاجی خدا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا شوہر کے اللہ نے کتنے حقوق دیے ہیں۔ جی یسریٰ نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ اوہو اتنا غصہ نہ کریے، آپ کو غصہ ویسے بہت جلدی آتا ہے یسریٰ، مجھے لگ رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ جب میرے پاس آ جائیں گی تو میں آپ کو بالکل ٹھیک کروں، آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ میں ہی غصہ کرتا رہتا ہوں، تو گھر میں 2 لوگ غصہ کرنے والے کیسے چلے گا؟ پھر تو رشتہ ہی نہیں ٹھیک رہے گا۔ اس لیے دیکھیے اب آپ کو تو خاموش ہی رہنا پڑے گا، اور میں ہی بولتا رہوں گا۔ ویسے آپ گھبرائیے نہیں، میں اتنا غصے والا نہیں ہوں، تو میں ایسی مذاق کر رہا تھا، آپ ہو سکتا ہے ڈر ہی جائیں اور شاید کبھی سامنے ہی نہ آئے میرے، ایسی کوئی منصوبہ بنا رہی ہوں گی نا دل و دماغ میں کہ میں آپ کے سامنے مطلب میرے سامنے آپ نہ آئیں اور کہیں چھپ جائیں یا چلی جائیں، تو ایسا تو ناممکن ہے، اور میری ڈکشنری میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ناممکن تو کوئی چیز ہے نہیں۔ آپ کا پالا دراصل جس سے پڑا ہے نا وہ کافی ضدی انسان ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ رہیں گی تو دھیرے دھیرے مجھے جانی جائیں گی، ویسے میں آپ کو جان ہی چکا ہوں، اب وہ کیا ہے، میں
اب کیا بتاؤں، چلیے آپ کو اپنے دل کی باتیں اور بتا دوں گا. آپ تھوڑی پریشان اور ڈسٹرب لگ رہی ہیں اور سوچ رہی ہوں نا کتنا بولتا ہی ہے انسان، نہ جانے ڈیڈ نے میری کس سے شادی کر دی، یہی سوچ رہی تھی نا. یہ تو لگتا ہے سوچا ہی پڑھ لیتا ہے، جبکہ میں نے کچھ بولا بھی نہیں ہے اور میری کس بات سے اس کو ایسا لگا ہوگا. اب آپ سوچ رہی ہوں کہ آپ مجھے کیسے پتا، وہ پتہ چل جاتا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ہسبینڈ کون ہے؟ CBI آفیسر ہوں. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے دشمن میرا نام سن کے کانپتے ہیں. تو آپ تو اتنی چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی لڑکی ہیں، تو آپ تو ذرا سا اگر میں گھور کے دیکھ دوں تو آپ تو بے ہوشی ہو جائیں گی. ویسے آپ جتنا کرتی ہیں اور جتنا دکھاتی ہیں کوئی بات کو نہیں، دکھا لیجئے. ویسے سارے نخرے تو بھائی شوہروں کو دیکھنے ہی پڑتے ہیں، میں نے سنا ہے. تو میں بھی بھائی آپ کے نخرے بالکل اٹھانے کے لیے تیار ہوں. بھائی میں نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا؟ بھائی شوہروں کو تو اپنی بیویوں کے ناز نخرے تو اٹھانے ہی چاہیے. بھائی بیویاں اپنے شوہر کو نہیں دکھائیں تو کسے دکھائیں گے؟ اللہ، شوہر شوہر کر کے میرا دماغ کھائے جا رہا ہے. کیا میں فون رکھ دوں؟ مجھے نماز پڑھنی ہے. اس طرح کے ایک دم ٹون چینج ہو گیا. عفان کا اتنا تیز کا ایقا تھا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ نہیں، مجھے ہنسی اس بات ہے. آپ ڈر گئی اور ایک دم سے آپ کا جو ٹون چینج ہوا، ابھی تو آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی، طمئنہ کے بول رہی تھی، اور ایک دم سے آپ کو اتنا غصہ آ گیا. دیکھیے آپ کس سے بات کریں یہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ورنہ پھر اس کی سزا کی حقدار آپ خود ہی ہوں گی. سوچ لیجیے مجھ سے آگے آئندہ زندگی میں جب بات کیجیے گا نا تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، کیونکہ میں بہت پرخلوص انسان ہوں، بہت محبت اور ادب سے بات کرتا بھی ہوں اور سننا بھی چاہتا ہوں. اگر میں عزت دیتا ہوں تو آپ کو بھی عزت دینی چاہیے. آکے شوہر بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، تبھی تو رشتہ قائم رہتا ہے. جی 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 نہیں، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. لگتا ہے سب کچھ آج ہی سکھا دے گا، پڑھا دے گا، جیسے مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے میں نرسری کی اسٹوڈنٹ ہو، یہ میرا ٹیچر ہے جو سب مجھے پڑھائے چلا جا رہا ہے. اب آپ کیا سوچیں کیا آپ میری اسٹوڈنٹ ہو، میں آپ کو سکھاتا ہی چلا جا رہا ہوں، وہ بھی آج ہی کا دن ملا ہے. اچھا چلیے کوئی بات نہیں، آپ تھک گئی ہیں نا. ہاں ویسے آپ دیکھیے اتنی اپسیٹ نہ رہیے، ٹھیک رہیے، ایسے کوئی بات نہیں. آپ کے ڈیڈ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر میں تو یہاں ہوں، آپ کو جب بھی اپنے ڈیڈ کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں. اللہ نہ کرے میں کبھی سے فون کروں اپنے ڈیڈ کے لیے، میں کسی اور سے فون کر کے ڈاکٹر سے ہی نہ پوچھ لوں گی. میں ضرور کروں گی، کیا پاگل ہوں جس سے بات کروں گی اور پھر اس کی باتیں سنوں. اتنا لیکچر دے دیا مجھے اس نے، کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنے جانا، مگر نہیں، بہانے پہ بہانے کیے جا رہا اور بات کیے جا رہا، اور نہ جانے کون کون سی باتیں سنا دی اتنی دیر میں. اس نے میرا دماغ ہی کھا گیا. میں اس سے کبھی بات ہی نہیں کروں گی. اللہ پلیز مجھے اس سے بچا لے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ مجھ سے بچ پائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے، آپ کو میرے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ لگ رہا ہے نہیں نہیں، میں ذرا سا ایک ہی منٹ میں انسان کو پہچان لیتا ہوں. بڑا جیمز بانڈ بن رہا ہے. یسریٰ نے دل میں سوچا نہیں نہیں، میں جیمز بانڈ نہیں بن رہا ہوں. میں تو ایک نارمل سا انسان ہوں جیسے سب ہوتے ہیں. جی جی لگ گیا مجھے اتنی دیر میں سمجھ گئی کہ آپ کیا ہیں. سمجھ گئی نا؟ بالکل شاباش، ایسی سمجھیے گا. آخر بیوی کس کی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ عفان جہانگیر کی وائف ہے. اب کوئی ایسی ویسی ہستی تو ہو نہیں سکتی تھی میری وائف. ویسے بھی اللہ نے کیا ٹکر کی وائف دی ہے مجھے. میں نے ایسا کیا کیا جو مجھے ایسے کہہ رہا ہے؟ ویسے جوڑ ہمارا اللہ نے بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے. اب آگے آپ دیکھ ہی لیجیے گا کیا کیا ہونے والا ہے، اور ذمہ دار آپ ہی ہوں گی. یہ آپ سمجھ لیجیے. یہ مجھے ڈرا کیوں رہا ہے؟ پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، شبہ خیر، آپ جا کے سو جائیں اور اچھے سے سوئیے گا. پھر صبح ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اور جلدی سے یسریٰ نے فون بند کیا اور یسریٰ کی جان میں جائے نہیں. اف اللہ، میں کہاں پھنس گئی. ڈیڈ آپ کو دنیا میں کہ یہی لڑکا ملا تھا میری شادی کرنے کے لیے، اور وہ بھی اس گھر میں، وہ بھی کس کا بھانجا ہے؟ میری مطلب اسٹیپ مدر کا، جس سے میں اتنی خار کھاتی ہوں، اور آپ نے اسی کے بھانجے سے میری شادی کری. بالکل اپنی خالہ کو پڑا، وہی ضد، وہی اکڑ اور وہی پیچھے پڑنا، اور بہت جیمز بانڈ بن رہا تھا. جانے کیا کیا پوچھے جا رہا تھا. میری لگتا ہے سوچ ہی پڑ رہا تھا، اسے کیسے پتا. وہ کہہ رہے تھے میں ایک نظر میں پہچان لیتے، اور دشمن اس سے ڈرتے اور کانپتے ہیں. ہاں یہ مجھے ڈرانا اور دھمکانا چاہ رہا تھا. یہ دھمکی اس بات کی دے رہا تھا کہ میں نے کوئی غلطی کی. نہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی. کیا اس کو یاد آ گیا ہے کہ نہیں یاد؟ اس کی کوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ بہت ہی عجیب انسان ہے. میرا بھی کس سے پالا پڑا. اللہ میں کہاں جاؤں نا. اور ڈیڈ کو بھی دیکھو ابھی بیمار ہونا تھا. اگر ڈیڈ ٹھیک ہوتے تو میں بچ بھی سکتی تھی، مگر اب کیا، ڈیڈ کے کہنے میں کیوں آ گئی. میں نے اس سے کیوں نہیں کہا کہ ہاں میں بھرتی، پر کیا کروں، اس ٹائم سچویشن ہی ایسی تھی. میں اپنے ڈیڈ کو ایسے رسوا تو نہیں ہونے دیتی. آخر کو ہم لڑکیاں ہیں نا، اپنے ماں باپ کی بے عزتی بھی تو نہیں کرا سکتے. مگر مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا کھڑوس انسان ہے، اور وہ بھی میرا شوہر، اور اسی کو میرا شوہر ہونا تھا. ساری دوستیں تو نکل گئیں، بچ کے آرام سے اپنے گھر میں سو رہی ہوں، اور میں اس انسان کو فیس کر رہی ہوں جو اتنا کھڑوس، اتنا پاگل، اتنا سنکی ہے. وہ بھی مجھے کیا پتا تھا ایک پولیس والا بھی ہے، اور اتنا بڑا CBI آفیسر ہے جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں. تو میں تو اتنی پیاری سی معصوم سی لڑکی، میں کہاں جا کے چھوں. یہ تو مجھے کہیں سے بھی پکڑ سکتا. اور پھر میں تو اس کی وائف بھی ہوں نا. کیا میں ڈیورس لے لوں اس سے؟ یسریٰ نے اپنے آپ سوچا. پر کیسے کہوں گی، کس سے کہوں گی؟ ڈیڈ سے وکیل کو لاؤں گی؟ مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں، میری اتنی ہمت بھی تو نہیں ہے. میں کیا کروں؟ اللہ پلیز میری مدد کیجیے نا، اس کھڑوس انسان سے مجھے بچا لیجیے.
تبھی اس نے سوچا اب چلو پہلے نماز تو پڑھ لوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کسی انسان کے چنگل سے مجھے بچا لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مجھے اس کے سامنے ہی نہ جانا پڑے، نہ اس سے بات کرنی پڑے، اس کی شکل ہی نہ دکھے، اللہ اس کی شکل ہی کہیں غائب کر دی، دنیا سے غائب ہو جائے، یا فان جہانگیر نام کا جو بھی یہ انسان ٹہل رہا ہے نا اس سرزمین پہ اس کو غائب کر دیجیے نا پلیز میرے اللہ، اتنا تو رحم کر سکتے نا، مجھ بیچاری میں نے تو کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کیا، میں نے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی، اللہ اپنے ڈیڈ کی بھی کہنا مانتی ہوں، میں کوئی غلط کاموں بھی نہیں، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوگی تو میری دوست ایسی تو ہنسی مذاق میں کیا کریں، اللہ کے سامنے تو کچھ چھپا بھی نہیں سکتے، اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ نے مذاق میں سے کڈنیپ کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا یہ CBI آفیسر نکلے گا، وہ بھی اتنا کھڑوس اور تیز انسان ہے نا، وہ تو سوچے پڑھ لیتا ہے 1 منٹ میں، تو اس دن پھر اتنا چپا اور سیدھا کیوں بن رہا تھا، وہ چاہتا تو ہم لوگ کو صحیح کر سکتا تھا، یا یہ ہم لوگ کو جاننا چاہ رہا تھا، یہ شاید سوچا تھا ہم لوگ کسی گینگ سے ہیں، پر اسے کیا پتا ہم لوگ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ورنہ ایسے کام ایسے کون لڑکیاں کرتی ہیں، ہم ہی پاگل لڑکیاں تھے نا، ورنہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اور ہم لوگ کو بھی دیکھو کیا تھرل والی زندگی دیکھنا چاہ رہے تھے، ہاں بڑا مزہ ہے نا، سارا میرے اوپر آ گیا، اب میں تو پھنس گئی ہوں نا، اب میں کیا کروں، پھنس کیا گئی ہوں عیسیٰ، تم تو پوری طرح ہی پھنس گئی ہو، اب تم تو کہیں نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر بن چکا ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہے، یہ مجھے ایک ڈراؤنا خواب کیوں لگتا ہے، جیسے لگتا ہے آنکھ کھلے گی اور سب ختم ہو جائے گا، اور میری شادی نہیں ہوئے گی، ڈیڈ ہاسپٹل میں نہیں ہوں گے، میری زندگی پرفیکٹ ہوگی، میرے گھر میں میرے موم ڈیڈ ہوں گے، اور میں ویسی ہی زندگی جی رہی ہوں، مگر نہیں، یہ تو سب سے کڑوی سچائی جس سے میں بھاگ رہی ہوں، وہ میرا ہی شوہر ہے اور ڈیڈ ہاسپٹل میں ہے، اور میں اکیلی تنہائی کھڑی ہوں اور سب چیز کا سامنا کر رہی ہوں، ابھی اس کھڑوس نے مجھے کتنی باتیں سنائی اور کتنے ڈراؤ دھمکا رہا تھا، کتنی دھمکی دے رہا تھا، اس کی ہر الفاظ میں مجھے لگ رہا تھا یہ مجھے سنا رہا ہے، اور آنے والی زندگی کیسی ہوگی اگر میں اس کے ساتھ رہ گئی، یا اللہ یہ تو ایک پل بھی مجھے چین سے رہنے دے گا، کیا پتا مجھے ڈرا ڈرا کے مار ہی ڈالے، کیا میں نے ایسی زندگی سوچی تھی، اللہ کہ میں ایسی ڈیزرو کرتی ہوں زندگی، میں نے اسے کیا بگاڑا، میں نے تو کسی کا حق بھی نہیں مارا، میں کتنی معصوم سی ہوں نا، میری تو ماما بھی نہیں ہے، یسرا کو رہ کے اپنے اوپر ترس آ رہا تھا اور پیار بھی آ رہا تھا، ڈیڈ آپ جلدی ٹھیک ہو جائے نا، پھر بس میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی اور ہم لوگ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، میں تو سوچتی ہوں امریکہ ہی شفٹ ہو جاتے ہیں، اب ماما اب ان کو لے جائیں گے تو ان کے بھانجے صاحب پتہ نہیں ڈیڈی کچھ فیصلہ کریں گے، مجھے نہیں پتا، مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا، بس یسرا نے غصے میں آ کے فیصلہ کیا، آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے کہا، ہاں یسرا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آج کی لڑکی ہو، پڑھی لکھی اور تمہیں ڈرنے کی کیا، ہاں مانا کہ میں نے اس ٹائم جذبات میں آ کے ہاں کر دی تھی، نہیں کرنا چاہیے تھی، ایک بار کی انکار نہ، آج میں آرام سے ہوتی، مگر نہیں، وہ تو میرے گلے میں لگ رہا ہار کی طرح پڑا ہے نا، جسے سجا کے بھی رکھنا، پہننے کرنے دل ہو تب بھی دنیا والوں کے سامنے پہننا ہی پڑے گا نا، اور ویسے بھی کافی تیز انسان ہے یسرا، اپنی یہ ادھیڑ بن میں تھی، نہ جانے کیا کیا سوچ لی، کیا کیا پلاننگ کر لی، پر انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا سوچ رہا اور وہ کیا سوچ رہی ہیں، تبھی وہ واش روم گئی، وضو کر کے آئی اور جانماز بچھائی، تہجد کا ٹائم تو ہو ہی چکا تھا، انہوں نے نمازیں پڑھی، نہ جانے کیا کیا دعا مانگتے رہی، آنسو تھے گالوں پہ بہتے رہے، پلیز میرے اللہ میرے ڈیڈ کو اچھا کر دیے اور اس انسان سے مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس آدمی سے، پر میں یہ کسی سے کہہ نہیں سکتی، بہت ہی تیز و بدتمیز انسان لگتا ہے، اللہ مجھے پلیز بچا لے، میرے گناہوں کی اتنی سزا دینا، مانا کہ میں جذبات میں آ کے اپنی فرینڈ کے ساتھ چلی گئی تھی اور ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی اور انسان ہوتا یا مظلوم انسان ہوتا اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ساری زندگی میں کیا کرتی اور اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دیتی، اور میرے ڈیڈ کو پتہ چل جاتا کہ ان کی بیٹی ایسے کام کر رہی، تو میرے پاپا کے دل پہ کیا بیتی، انہیں کچھ نہیں پتہ ہے، تو اتنا انہوں نے اثر لیا ہے کہ وہ ICU تک پہنچ گئے، اور میں کیسی بیٹی ہوں جس کے باپ نے کسی چیز کی کمی نہیں کہی، ہر چیز میرے ہی حساب سے ہوتی ہے، جو میں چاہتی ہوں، میرے ڈیڈ دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہو، اور میں کیا کر رہی تھی نا، ذرا سی بات پہ غصہ ہوئی اور ایسے کاموں میں چلی گئی، مجھے کبھی نہیں جانا چاہیے، مجھے ایک پل اپنے ڈیڈ کی عزت کے بارے میں تو سوچنا چاہیے، کہتے ہیں نا جذبات میں آ کے انسان بہہ جاتا ہے، اور غصہ اسی لیے حرام کہا گیا ہے نا، کہ انسان غصے میں جو فیصلہ کرتا ہے ہمیشہ اس کے بعد پچھتاتا ہے، اور وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس گناہ کی سزا آج تک میں بھگت رہی ہوں، اور میرے ڈیڈ بھی، اور شاید عفان بھی، نہ عفان کو میں کڈنیپ کرتی، میں نے کیا، ساری لڑکیوں کا، میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی نا، پر یہ سزا مجھے ہی کیوں ملی، ان لڑکیوں کو کیوں نہیں مل رہی، اور وہ بھی وہ میرا شوہر ہے جسے ہم نے کڈنیپ کیا تھا، یا اللہ یہ کس طرح کی، یہ تو لگ رہا ہے کوئی ڈرامہ یا فلم چل رہی ہے، کہ جیسے کہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، پر یہ ڈرامہ نہیں، یہ تو حقیقت ہے، ڈرامے میں تو آپ سین بدل سکتے ہیں نا، پر اصلی زندگی میں آپ سین خود نہیں لکھتے ہیں، وہ تو اللہ ہی لکھتا ہے، اور جو ہونا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے میرے ساتھ، جیسے کہ انسان نے ذرا دیر بات کر کے تو میری روح تک فنا ہو رہی ہے اس انسان سے، جبکہ وہ اتنی دور ہے، مگر اتنا ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے اس کی وہ ڈرانے والے انداز تھا میری روح میں اتر رہے ہیں، ایسے دھمکا رہا تھا نا، بالکل لگ رہا تھا CBI آفیسر ہی بول رہا ہے، میرا شوہر نہیں، شوہر کو ایسے باتیں کرتے ہیں اپنی وائف سے، وہ بھی ہماری شادی کو کتنے دن ہوئے، شادی بھی کیسے نکئی ہوا بھی، رخصتی بھی نہیں ہوئی، سو 2-3 دن ہی دن، مگر اس کا روٹ رویہ نا مجھے بہت کچھ سمجھا رہا ہے، کہیں میں اس کے چنگل میں آ گئی
تو پتہ نہیں یہ کیا میرا حال کرے گا اور میں کسی سے کہہ پاؤں گی کہ نہیں. میں تو ویسے اس سے خوف زدہ رہتی، میں تو نظر بھی نہیں اٹھا پاتی جب یہ وہاں میرے آس پاس ہوتا ہے. ایک عجیب سا خوف طاری رہتا میرے اوپر. اتنا ڈر تو مجھے تب نہیں لگا تھا جب یہ کڈنیپ کیا تھا اسے، اور میں نے تو اسے کھانا کھلایا تھا. بدتمیز انسان یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ میرا احسان ہی مان لے ذرا سا کہ میں نے جسے کھانا کھلایا تھا. مگر کہہ رہا تھا نا کتنی بیوقوف لڑکی ہے نا. بھلا بتاؤ، جس کو قید کیا جاتا ہے اور اس انسان کے ہاتھ پیر کھول دیے اور کہا تم آرام سے کھانا کھا لو. اسی سے پتہ چلتا ہے کتنی بیوقوف ہوں میں نا. میں کیا کروں، کبھی ایسا کام کیے بھی تو نہیں میں نے نا. اللہ آپ بتائیے نا میری اس میں کیا غلطی ہے. اب یہ تو میری دوستوں کی غلطی پر اس کی سزا مجھے کیوں. اللہ پلیز مجھے بچا لینا. روتے روتے پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی اور وہ جا نماز پہ ہی سو گئی. اور پتہ نہیں فجر کی اذان پہ ہی یسریٰ کی آنکھ کھلی. کیا میں سو گئی تھی؟ پتہ نہیں کیا کیا خواب میں دیکھتی رہی. میں جا نماز پہ ہی سو گئی. اللہ معاف کرنا. چلو اٹھو پھر سے وضو کرتی ہے اور فجر کی نماز پڑھتی ہے. تبھی نیچے بھی سب جگی گئے تھے کیونکہ شگفتہ بھی وہیں رکی تھیں صبا کے پاس، کہ انہوں نے کہا تھا یسریٰ کو لے کے ہم لوگ پھر ہاسپٹل چلیں گے. میں ذرا عفان سے فون کر کے پوچھ لوں. ہاں ہم آپ پوچھ لیجئے کہ وہ کیسے ہیں. مجھے بھی رات بھر نیند نہیں، وہ تو مجھے پتہ، میں دیکھ ہی رہی تھی. تم ایک پل بھی چین سے بیٹھی ہو، بس کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں تو آپ بھی آپا کہاں سے؟ ہاں یہی تو حال ہم سب جو تینوں کا ہے. جب تک کوئی ہاسپٹل میں رہے تو کہاں چین آتا ہے. ہاں آپا یہی تو آپ ٹھیک کریں. دیکھو جا کے یسریٰ کا کیا حال ہے اور جا کے اسے نیچے لے کر، ورنہ وہ اکیلی نا بس بچیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. تمہیں تو پتہ پھر جس طرح اس کے باپ اس کو چاہتے ہیں نا، واقعی ایسی محبت تو دیکھنے میں بہت کم ملتی نا. جان چھڑکتے ہیں. ہاں بھائی اکلوتی اولاد ہے ان کی. ہاں صحیح کرو. بھی رخصتی ہونے والی ہے سمجھو ان کی، تو وہ اور بے چین ہوں گے. بس میں چاہتی ہوں کہ یسریٰ بس خوش رہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا، وہ جان ہے ان کے باپ کی. ہاں ہاں میں جانتی ہوں. تم کیوں پریشان ہوئی کہ عفان کو تم جانتی نہیں کہ وہ ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوگا؟ نہیں اپنے بھانجے کو تو جانتی ہوں. دل میں سوچا یسریٰ کا مزاج بھی کیسا ہے، کیا وہ عفان کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی؟ ہم لوگوں نے نکاح تو کر دیا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ عفان جیسا انسان ہی یسریٰ کو صحیح کر سکتا. مطلب ایک اچھی زندگی یسریٰ جیے گی عفان کے ساتھ، کہ وہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوگی. یہ تو مجھے یقین ہے. ہم نے اس کے لیے اچھا ہی سلیکٹ کیا. اب اللہ ہی جانتا ہے آگے کیا ہوگا. اور رشتے تو آسمان سے لکھ کر آتے ہیں نا. ہماری اس میں کیا غلطی ہے؟ عفان کا رشتہ یسریٰ سے ہی لکھا ہوگا. اب وہ سوچنے لگی ایک دم سے مسکرائی. کیا بات ہے اکیلے اکیلے مسکرائی صبا؟ ارے نہیں، میں ذرا عفان اور یسریٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی. کیا؟ ارے نہیں، کہ ابھی 2 دن بیچاروں پہلے نکاح ہوا ہے اور وہ بیچارے مل بھی کہاں ہے. پہلی ملاقات آپ سوچیے ہاسپٹل میں، وہ بھی ایسی کنڈیشن میں جہاں اب کیا کو ہنسی تو آ نہیں رہی تھی، مگر جہاں میرے شوہر آئی سی یو میں ہے اور بیچارے وہ کیا کہتے ہیں، ابھی کوئی ڈرامہ ہوتا تو ہنسی کی بات ہے، ہیرو ہیروئن ملے کہاں ہے. ہاں یہ تو بات ہے، بیچاروں کی ملاقات بھی دیکھو کہیں. میں نے تو سوچا تھا انہیں اچھے سے ڈنر پہ بھیجوں گی خوش، مگر دیکھو ڈنر پہ بھیجا تو مگر دونوں کے تو منہ بنے ہوئے تھے. تمہیں کیا لگ رہا ہے یسریٰ خوش آئی تھی کہ نہیں؟ میں نے عفان سے تو بھائی بات بھی نہیں کی. اچھا چلو میں وہاں چلتی ہوں، پھر پوچھتی ہوں اس سے. گدھا پتہ نہیں خاطر بھی کر پا رہا تھا کہ نہیں اپنی بیوی کے. اس سے تو کوئی آتا نہیں کہ لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی. ہاں اس سے تو مجرموں کے بارے میں پوچھ لو، گولی کے بارے میں باتیں کر لو، بندوق کے بارے میں بات کر لو تو بڑے خوش ہو کے بتائے گا. پر ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے، کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور پھر وہ کوئی لڑکی غیر تو نہیں ان کی وائف ہے. پتہ نہیں اس لڑکے نے کیا اسے کھانے کو آفر دی ہوگی یا خود ہی کھا کے چلا آیا ہوگا. ہے تو گدھا پورا. ہاں دیکھ رہی بس ماشاء اللہ پرسنالٹی ہی شاندار ہے، مگر آتا واتا کچھ نہیں ہے. لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی. ہاں یہ تو آپ صحیح کریے. آپ یسریٰ کا تمہیں منہ سے کیا لگ رہا تھا؟ مجھے تو کچھ لگ رہا ہے سے زیادہ خوش تو نہیں لگ رہی تھی. اب شوہر اگر اچھے سے نہ بولے بتائیے آپ تو کیسے لگا. وہ بھی پہلی ملاقات ہے سمجھیے، اور وہ ڈنر پہ لے کے گئے. ہاں مجھے بھی کچھ ڈر ہی لگ رہا ہے. میرے صاحبزادے نے ضرور کچھ ٹھیک تو کیا نہیں ہوگا، ورنہ بیویاں تو خوش ہو جاتی ہیں اگر شوہر چاہنے والا. ویسے بھی لڑکیوں کو کیئرنگ اور لونگ ہسبینڈ پسند ہوتے ہیں نا. ہاں یسریٰ کے منہ سے مجھے بھی لگ رہا تھا. اور عفان کا وہ تو جیسے رہتے ہیں ویسے ہی تھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. گدھے کو کوئی بات نہیں، اب سکھانا پڑے گا لگ رہا ہے. ارے نہیں ویسے آج کل کے لڑکوں کو تو ویسے سب آتا ہے، مگر ہمارا عفان بالکل الگ ہے. آپ کو پتہ نہیں، تو بس کام کام، مجرم، دیش ملک یہی بچانے میں لگے رہتے. انہیں آج تک آپ نے دیکھا کسی کزن سے بولا یا کبھی لے گیا ہو، ہاں پیسے دے دیتا، ہاں جا کے خود ہی کھا لے. میں نہیں لڑکیوں کو لے جانے والا، میں لڑکی سے بات نہیں کرنے والا، میں یہ نہیں کرنے والا. تمہیں تو پتہ نا عفان سے اگر کچھ پوچھ لیا گیا. ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا. اوہ ہاں لو ہم لوگ تو پوچھنا ہی بھول گیا آپ کہ رات میں آپ نے فون دیا تھا نا یسریٰ کو. وہ یسریٰ تو باہر ہی نہیں آئی. لگ رہا ہے عفان کہیں ڈانٹ واٹ تو نہیں دے یسریٰ کو. آپ کو پتہ انہیں کوئی ڈانٹتا نہیں ہے. اگر انہیں ڈانٹ دینا اور ان کے پاپا دیکھ لیتے نا تو پتہ نہیں کیا تھا. مجھے لگ رہا ہے یسریٰ کہیں عفان کی ڈانٹ کھا کے بے ہوش تو نہیں ہو گئی. پر ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میرا لڑکا ہے بھی ایسی. مجھے عفان سے بات کرنی پڑے گی. گدھا کہیں پتہ نہیں کیا کرے گا. اس کی وائف ہے، کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. گدھا گرل
फ्रेंड अफ़ान रख पाते। अगर रख लेता ना तो युसरा के चेहरे पे खुशी होती। हाँ सही कह रही हैं कि वो तो लौटी ही नहीं ना, जाके देखो ना तुम। फिर पूछ रहे तुम तो माँ हो ना, पूछ सकती हो ना। अब मैं क्या पूछूँ कि के शौहर और बीवी की बात मैं क्या पूछूँ, बेटा कैसे बात हुई, अफ़ान ने क्या कहा, मुझे नहीं अच्छा लगा, आप पूछ लें। अरे मैं तो और अजीब लगूँ, मैं सास हूँ उसकी। हाँ ये भी, इसे तो किससे पूछेंगे हम लोग, कैसे पता करेंगे। अरे चेहरे से पता चल जाएगा। खैर मैं अपने लड़के से पूछ लूँगी, मेरा लड़का तो तुम्हें पता है ना, बता ही देगा, बड़ा बताएगा, मुझे नहीं लगता। अरे अफ़ान से पूछ लेंगे। अरे तुम पूछ लो ना, तुम तो खाला भी हो, दोस्त भी है। हाँ ये ठीक है, मैं अफ़ान से तो पूछ सकती हूँ, पर युसरा से मैं नहीं पूछूँगी। अब बेटी है ना, मैं क्या पूछूँगी, आप समझिए ना, आप भी ना। हाँ यही तो मुझे थोड़ी झिझक भी लग रही है और शर्म भी आ रही है। अब मैं सास के ओहदे पे हूँ और मुझसे इतनी फ्री भी नहीं है। और फिर देखो अभी दिन ही क्या है, वो आज तक मैंने उससे बात भी नहीं की और मुलाकात भी हुई तो ऐसे वक्त में, समझ रही हूँ ना। हाँ यही तो बात है, दरअसल मुलाकात ही सही वक्त पे नहीं हुई है। कोई बात नहीं, शायद अल्लाह ने ऐसे ही लिखा होगा, यही मंजूर होगा। चलिए जो भी है, हीरो हीरोइन डिनर पे तो हो ही आए ना, अब जो होगा देखा जाए, कोई बात नहीं, दोबारा भेज देंगे दोनों को। खैर देखा, युसरा नमाज की दामनी बांधे नीचे आ रही थी, उन्होंने अदब से अपनी सास को सलाम किया और अब मम्मा को भी, और चुपचाप आके बैठ गई। बेटा क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान लग रही, क्या तुम ठीक से सोई नहीं, चेहरे आंखें देखो कैसी रेड हो रही हैं तुम्हारी। जी नहीं, वो मैं रात में नमाज़ पढ़ रही थी और वहीं नमाज पे ही सो गई, मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। वो डैड के लिए, हाँ हाँ बेटा हम समझ रहे, तो परेशान हो, अच्छा चलो तुम कुछ खा लो और देखो अच्छे से सो, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे ना, और देखो अफ़ान को भी मैं फ़ोन लगाती हूँ, और देखो खुद भी फ़ोन नहीं किया, ये लड़का भी ना अपने काम में मसरूफ़ होगा, मुझे पता है। अच्छा तुम्हारी तो बात हुई होगी ना रात में युसरा, सबा ने घुमा फिरा के बात की युसरा से। जी किससे, अरे अफ़ान से, मतलब तुम्हें फ़ोन दिया था ना तो बात कर ली थी कि नहीं, क्या कह रहा था अफ़ान। नहीं वो बस बता रहे थे कि डैड ठीक है, आप परेशान ना हो बस। युसरा ने भी हल्के से कह के और चुप हो गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लग रहा मेरे साहबजादे ना कुछ करके बैठे हैं, लगता है लड़की को डरा ही दिया, चेहरा नहीं देख रही युसरा का। दोनों बहनों ने आंखों ही आंखों का, हाँ लग रहा है अफ़ान के, लगता है क्लास लेनी ही पड़ेगी और कान भी खींचने पड़ेंगे, गधा कहीं का। लड़की से बात करते हुए, अब तुम्हारी बीवी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ गर्लफ्रेंड, अगर रख लेता तो क्या ही अच्छा होता, मेरी भी हसरत पूरी हो जाती, कम से कम मेरी बहू खुश तो दिखती कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। इसे तो अपनी बीवी से भी बात करनी नहीं आती, ये सब बात तुम समझ रही हो ना। युसरा बाहर चली गई थी उठकर लॉन में टहलने के लिए, तभी दोनों बहनें फिर से बातें करने लगी। तुम्हें क्या लग रहा है युसरा के चेहरे से, हाँ लग रहा भाई, मुझे लग रहा मुजरिमों की तरह बात तो नहीं कर रहा था। ए सही सही जवाब दो अगर तुमने नहीं दिए। हाँ वो तो मेरा CBI ऑफिसर है ना, आपको पता ना आपका लड़का, मुझे लग रहा है युसरा को ऐसी डांट के पूछ रहा होगा। और युसरा की तो जान ही निकली जा रही होगी, किससे शादी कर दी पापा ने मेरी, ये खड़ूस इंसान कौन है। हाँ लग रहा है, चलो भाई नाश्ता करके भाई निकलते हैं। हाँ ठीक है आपा, मैं युसरा को ज़रा बुलाती हूँ अंदर। सबा बाहर गई, युसरा बहुत उदास लग रही थी चेहरे से और बहुत मायूसी जैसे लग रहा हो, ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई हो, क्या हमने कहीं गलत फ़ैसला तो नहीं कर लिया। युसरा बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही कि अफ़ान ने उससे ठीक से बात नहीं की, वैसे तो अफ़ान ऐसा है नहीं, कहीं उसे डांट वाट तो नहीं दिया। मुझे तो हर वक्त यही फ़िक्र लगी रहती है, उधर उसके पापा ICU में हो और युसरा का ऐसा चेहरा देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर उन्हें होश आ गया, उन्होंने युसरा का ऐसे उतरा हुआ चेहरा देखा तो पता नहीं वो क्या समझेंगे। या अल्लाह खैर करना, मेरे घर में खुशियाँ ही देना और मेरे शौहर को भी लंबी उम्र दे और मेरी बेटी को भी खुशियाँ देना। मैं तो दोनों के बीच कहीं पिस ना जाऊँ, एक तरफ मेरा भांजा एक तरफ मेरी बेटी। युसरा बेटा चलो अंदर आओ, नाश्ता कर लो, फिर हॉस्पिटल भी चलना है ना। जी मम्मा मैं अभी आती हूँ, बहुत उदासी से कहा। आज मम्मा कहने में भी वो तलखी नहीं थी जैसे पहले होती थी युसरा के, बहुत खामोशी के साथ वो उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई और उसकी सास यानी शगुफ्ता बेगम पहले ही डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, अपनी बहू को देख के बहुत खुश। आओ बेटा यहाँ आओ, बैठो तुम मेरे पास। अच्छा बताओ भाई तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, हमारी कभी बात ही नहीं हुई बेटा। वैसे मैं तुम्हारी खाला हूँ, सास नहीं हूँ समझी, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे वो बता देना। तभी यास्मीन बाजी ने जल्दी जल्दी टेबल पे नाश्ता लगाया, युसरा की पसंद का भी सब नाश्ता था। तो भाई हमारी बिटिया ये खाती हैं। अच्छा हो भाई यास्मीन, आपको तो सब पता होगा कि युसरा को क्या पसंद है क्या ना पसंद, तो आप मुझे इसकी लिस्ट दे दीजिएगा। आखिर को मैं रिवायती सास थोड़ी हूँ, इसकी खाला भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की हर पसंद मुझे पता होनी चाहिए और भाई किसी और को भी पता होनी चाहिए। तो ये लिस्ट तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सब, हाँ हाँ ये दरअसल लिस्ट मैं अफ़ान को दे दूँगी कि ना साहबजादे हमारे ज़रा ध्यान रखें कि उनकी बीवी को क्या पसंद है क्या ना पसंद।
پسند ہے، جیسے کہ ہمیشہ سے عورتوں کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ ان کے شوہروں کو کیا پسند ناپسند، مگر اب زمانہ بدل گیا، وقت حالات بدل گئے، اب تو ہم بیویوں کی چلے گی کیوں بیٹا؟ دیکھو بھائی اپنے شوہر کو نہ پکڑ کے رکھنا، تمہارے شوہر نہ ذرا کام میں بزی رہتے ہیں، اور نہ اپنی پسند ناپسند بتاتی رہنا، یہ نہیں کہ وہ جو کہیں تم کرتی جاؤ سر جھکا کے، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ان کے روب میں آنے کی ضرورت ہے، سمجھی؟ عفان کے نا کان کھینچے رکھنا، پہلے میں کھینچتی تھی، اب یہ ڈیوٹی تمہارے پاس آ گئی ہے، عفان کو ادھر ادھر جانے مت دینا، ورنہ کام کام کرتا رہے گا، بیوی کو تو بھول ہی جائے گی کہ اس کے گھر میں بیوی بھی ہے۔ یسریٰ کو اس کی رات والی باتیں یاد آنے لگی، وہ بھولنے والا بندہ لگتا نہیں ہے، وہ تو میری روح تک کھائے جا رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے، یا میری روح میرے جسم سے نکال دے گا، مجھے لگ رہا تھا، کس قدر کھڑوس اور ڈراؤنا انسان ہے، پر اس کی ماں تو کافی اچھی لگ رہی ہے، انہوں نے پرورش کی ہے، مگر وہ انسان کیسا ہے، یہ مجھے سہ کے ڈرا رہا تھا، یہ سچ میں ویسا ہے، آخر کو نا گنڈے بدماشوں میں تو رہتا ہے، اسی لیے ایسا ہو گیا ہوگا، اس کے منہ سے کوئی اچھے الفاظ تو سنے نہیں تھے، کوئی بات نہیں۔ ادھر عفان ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی کی سپ لے رہے تھے، انکل کو دیکھ کر آ گئے تھے، انکل ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ ٹائم لگے گا، پریشان ہو، مریض کافی اچھی کنڈیشن میں ہے اور جلدی انہیں ہوش آ جائے گی، اس لیے عفان تھوڑے ریلیکس بھی تھے اور کافی پی رہے تھے اور رات والی باتیں یاد کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اوہو، تو یسریٰ جی آپ کو میں نے اتنا ڈرا دیا تھا، اب مجھ سے اتنی خوفزدہ رہنے لگی، تو یعنی اب میرے سامنے نہیں آئیں گی، چلو اچھا ہی، میں نے بیوی کو پہلے ہی ڈرا دیا، ورنہ بیویاں سنا ڈرا دیتی ہیں، شوہر بیچارے ڈر کے پیچھے پیچھے لگے رہتے، پر میں ان شوہر میں سے تو ہوں نہیں جو بیوی، مطلب بیوی کی سنوں گا تو میں ان کے کیا کہتے ہیں غلام بن کے نہیں رہنے والا۔ اور مسکرانے لگا، فون کو اٹھا کے دیا، کیا پھر کروں فون کی نہیں، ابھی تک مما کا بھی فون نہیں آیا، تبھی یہ کہنا تھا کہ مما کا فون بجا، صاحبزادے آپ کہاں ہیں، آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ ارے مما ذرا میں کافی پی رہا تھا نا، میں نے کہا کر دوں گا، ابھی آپ لوگ سو رہی ہوں، آرام کر لیں اچھے سے، پھر میں تو ہوں نا، آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے، تو آپ کو بتانا تو چاہیے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، پوچھے آپ کو کیا، اپنے ویسے یہاں سب خیریت ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، اور آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے؟ جی جی آپ تو کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہیں صاحبزادے، کیا بات ہے؟ ہاں وہ آج یہ ہے کیا کوئی مجرموں یا گنڈے بدماشوں سامنا تو ہوا نہیں ہے میرا، اس لیے صبح کافی خوبصورت ہے آج۔ او ہو بھائی، شادی کی بات ایسی ہونی چاہیے، خوبصورت صبح ہی ہونی چاہیے، جی جی مما۔ تو آپ نے کل اپنی وائف سے بات کی تھی؟ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ یسریٰ بھی ناشتہ کر رہی تھی، سامنے والی چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا دھیرے سے بات کر کہ وہ سن نہ لے۔ جی ہاں میں نے اپنی وائف سے بات کی۔ او ہو کیا بات ہے، کافی خوشگوار لہجہ ہو رہا ہے آپ کا صاحبزادے، اچھا لگا سن کے، ایسے یعنی آپ خوش ہیں، یعنی ہماری چوائس پاس ہو گئی ہے؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں مما، میری مما کچھ پسند کرے میرے لیے، کیا میں انکار کر سکتا ہوں؟ آپ کی پسند تو ہمیشہ سے نمبر ون، آخر آپ کا بیٹا ہی نمبر ون ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے ہی خوش رہیے صاحبزادے۔ ویسے کیوں، کیا دشمن ہمارے وہاں خوش نہیں ہے جو آپ مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں وہ کریت کے مما؟ اچھا مما کو کہہ رہا ہوں، میں کیوں کریت ہوں، میں تو کان پکڑ کے پوچھ سکتی ہوں، تم نے کل بات کی تھی یسریٰ سے؟ جی بالکل کی تھی، کیوں انہوں نے کوئی شکایت لگی؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ان سے، کیا وہ ابھی سے شکایت لگانی، یعنی ماں بیٹے میں لڑائی ہونے لگی ہے؟ چپ کرو عفان، تم تو کچھ بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھی، وہ کافی اپسیٹ ہے نا اپنے پاپا کی وجہ سے، اس لیے نہیں، میں نے انہیں سمجھایا تو تھا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہے، اب بیٹی ہیں تو دیکھیے اپسیٹ تو ہوں گی، اب ان کا ہسبینڈ اتنا ڈیشنگ اتنا ہینڈسم ہے تو انہیں خوش ہونا چاہیے، اور بھی ہسبینڈ اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا، تم اور اچھی بات ہے، میں بتا سکتی تم نے کوئی اچھی بات نہیں کی، اسے ڈرائے دھمکائے تو نہیں تھا، اتنی معصوم سی تو ہے میری بہو۔